أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. حضرات ذوقار، سورہ مبارکہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 24 آیات مبارکہ کا درس ہو چکا ہے۔ آج اس سے اختتام سورہ تک آیات مبارکہ میں بیان ہونے والے معنی اور مفہوم کو ہم دیکھیں گے۔ ارشاد ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین ارتدوا علی ادبارہم من بعد ما تبین لهم الہدی الشیطان سول لهم واملی لهم۔ بے شک وہ لوگ جو پیٹھ پھیر کر پیچھے ہٹ گئے بعد اس کے کہ ان پر ہدایت واضح ہو چکی تھی۔ الشیطان سول لهم، شیطان نے ان کو فریب دیا۔ وَأَمْلَى لَهُمْ، اور انہیں لمبی زندگی کی آس دلائی، امید دلائی۔ اس سے قبل آیت قتال ہے، آیت جہاد ہے کہ لوگ پہلے کہتے تھے جہاد ہوتا کیوں نہیں، ہمیں کفار سے جنگ کرنے کا حکم کیوں نہیں دیا جاتا، اور جس وقت حکم دے دیا گیا تو بزدل لوگ اور منافقین ڈر گئے، سہم گئے۔ ان کے لیے 20ویں آیت میں فرمایا گیا، المغشی علیہ من الموت، ایسے لگتا تھا جیسے ان پر موت کی غشی تاری ہے۔ اس حوالے سے ایک اہم حدیث ہے اور صحیح بخاری شریف میں ہے کہ تم لوگ خود کبھی یہ تمنا نہ کرو کہ دشمن کے ساتھ تمہارا آمنا سامنا ہو، لیکن جب آمنا سامنا ہو جائے تو پھر یاد رکھو کہ جنت تلواروں کے سائے کے نیچے ہے۔ املا لہم، شیطان ان کو
لمبی لمبی امیدیں دلاتا ہے۔ اس کی ایک تفسیر یہ کی گئی ہے کہ جو لوگ گناہوں کے عادی ہو جاتے ہیں، نافرمانیاں کرنے لگتے ہیں، شیطان ان کو یہ وسوسہ ڈالتا ہے کہ تمہاری ابھی لمبی عمر ہے، ابھی بڑے دن باقی ہیں، لہذا وہ گناہوں میں پڑے رہتے ہیں اور انہیں توبہ کی توفیق نہیں ہوتی۔ وہ یہ سوچتے ہیں کہ ابھی تو بڑی عمر باقی ہے، بوڑھے ہو کے ہم مریں گے پھر توبہ کر لیں گے، تو وہ گناہوں کی لذت میں پڑے رہتے ہیں۔ حضرت امام بوصیری رحمۃ اللہ علیہ نے قصیدہ بردہ شریف میں جو فصل ہے خواہشات نفسانی پر جس میں بحث ہے، اس میں اس راز سے پردہ ہٹایا، نصیحت فرمائی، فلا ترم بالمعاصی کثرۃ شہوتہا۔ یہ قصیدہ بردہ شریف کا شعر ہے، فلا ترم بالمعاصی کثرۃ شہوتہا ان الطعام یقوی شہوۃ النہم۔ کہ تم کبھی یہ نیت نہ کرو، یہ پروگرام نہ بناؤ کہ میں گناہ کرتا رہوں، ایک دن گناہوں سے دی بھر جائے گا، گناہ کر کر کے میں تھک جاؤں گا اور نفس گناہ کو چھوڑ دے گا۔ کبھی یہ نہ سوچو، یہ منصوبہ نہ بناؤ کہ گناہ کر کر کے ایک دن میں خود ہی گناہ سے تنگ آ جاؤں گا تو پھر گناہ چھوڑ دوں گا۔ ان الطعام یقوی شہوۃ النہم۔ فرمایا جب بندہ اچھے قسم کا کھانا کھاتا ہے تو اچھا کھانا کھانے سے اس کی خواہش، وہ لذت کی تمنا ختم نہیں ہوتی، پھر ایک دن کے بعد پھر وہ کہے گا کہ وہی کھانا کھانا چاہیے۔ آپ دیکھتے ہیں جن لوگوں کو لذیذ کھانے کی ہمیشہ عادت ہوتی ہے، ان کو گھر کا کھانا اچھا نہیں لگتا، اور صوفیہ فرماتے ہیں کہ جو بندہ ہمیشہ لذیذ اور مرغل قسم کی غذاؤں کا عادی ہو جاتا ہے، وہ اپنی روح کو کمزور کرتا ہے۔ اس لیے آپ اسلام کی تعلیمات میں دیکھیں کہ بھوک کی ایک اہمیت بیان کی گئی، روزے کی اہمیت بیان ہوئی، افادیت بیان ہوئی، اس کے فضائل بیان ہوئے، کم سے کم کھانے کی تعلیم دی گئی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ایک بندے نے کھانے کے بعد ڈکار لیا تو آپ نے ناراضگی فرمائی اور فرمایا مومن ایک آنت میں کھاتا ہے اور منافق 7 آنتوں میں کھاتا ہے۔ زیادہ کھانے کو پسند نہیں کیا گیا۔ بندہ جتنا کم کھانا کھاتا ہے اتنا اس کا دماغ روشن ہوتا ہے۔ حضرت سہل بن عبداللہ تستری بڑے بزرگ گزرے ہیں، عالم بھی تھے، ان کی تفسیر ہے تفسیر تستری۔ اس میں آپ نے فرمایا کہ اگر کسی کی دماغی کیفیت
ڈسٹرب ہو جائے، دماغ خراب ہو جائے، اس بندے کو کھانے کے لیے کم دیا جائے، جتنا اس کا معدہ خالی رہے گا اتنی جلدی اللہ تعالیٰ اس کی عقل کو بحال کر دے گا۔ تو کم کھانے سے عقل روشن ہوتی ہے، زیادہ کھانا متعدد خرابیوں کا سبب بنتا ہے۔ تو فرمایا کہ اچھے اچھے قسم کے کھانا کھانے سے وہ پیٹ کے جو خواہش ہے وہ ختم نہیں ہوتی، دوسرے دن جب وقت آئے گا تو پھر نفس اس کھانے کو، اس سے زیادہ لذیذ کھانے کو مانگے گا۔ اور پھر اگلے شعر میں آپ نے فرمایا وَالنَّفْسُ كَالطِّفْلِ إِن تُهْمِلْهُ شَبَّ عَلَىٰ حُبِّ الرِّضَاءِ وَإِن تَفْتِمْهُ يَنْفَتِمِ۔ فرمایا جو نفس ہے انسان کا یہ چھوٹے بچے کی طرح ہے، دودھ پینے والے بچے کی طرح۔ وَالنَّفْسُ كَالطِّفْلِ إِن تُهْمِلْهُ شَبَّ عَلَىٰ حُبِّ الرِّضَاءِ وَإِن تَفْتِمْهُ يَنْفَتِمِ۔ اگر ماں بچے کو دودھ نہ چھڑائے اور مسلسل وہ بچہ دودھ پیتا رہے تو 2 سال بعد، 2.5 سال بعد وہ دودھ چھوڑتا نہیں ہے، 7-8 سال کا ہو جائے گا، 11 سال کا ہو جائے گا، یہاں تک کہ بالغ ہوتے تک، باقل اور بالغ ہونے تک اس کو دودھ پینے کی عادت پڑی رہے گی۔ اور جو معاشرے میں لوگ اس بات کو جانتے ہیں، اس بات کو کہ بچے کو دودھ ماں چھڑواتی ہے مختلف طریقوں کے ساتھ، مختلف ہیلوں کے ساتھ۔ اگر دودھ چھڑوایا نہ جائے تو بچے کو دودھ پینے کی عادت نہیں جاتی۔ فرمایا نفس اس بچے کی طرح ہے جو دودھ پینے والا ہو، ان تفتم ہو ینفتم، اگر آپ اسے دودھ نہیں چھڑوائیں گے وہ بڑا ہونے تک دودھ پیتا رہے گا، اگر آپ اس کو دودھ چھڑوا دیں گے تو وہ دودھ پینا چھوڑ دے گا۔ اس طرح نفس کو عادی کیا جاتا ہے، جس چیز کی آپ اس کو عادت ڈالیں گے اس پر وہ پھر چلتا رہتا ہے۔ وَالنَّفْسُ كَالطِّفْلِ إِن تُهْمِلْهُ شَبَّ عَلَىٰ حُبِّ الرِّضَاءِ وَإِن تَفْتِمْهُ يَنْفَتِمِ۔ حضرت شیخ خرقوتی نے قصیدہ بردہ شریف کی بڑی شاندار شرح لکھی ہے، اس میں اس باس میں انہوں نے نفس کی شرارتوں کا ذکر کیا اور پھر اللہ تعالیٰ کے مقبول اور محبوب بندوں کے واقعات لکھے۔ فرمایا کہ ابراہیم بن شیبان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک عرصے تک اپنے نفس کی خواہشات کی مخالفت کی۔ نفس جس چیز کو پسند کرتا تھا وہ چیز نہیں دیتے تھے، دوسری چیز دیتے تھے۔ تو ان کا نفس طلب کر رہا تھا کہ انڈا اور پراٹھا کھائیں، لیکن وہ اس کو روک رہے تھے۔ تو ایک دن وہ اس ایسے علاقے میں چلے گئے جہاں لوگ جانتے نہیں تھے، کہیں کوئی چوری ہوئی، چور کو پکڑنے کے لوگ کوشش کر رہے تھے تو حضرت ابراہیم بن شیبان کو لوگوں نے پکڑ لیا، شبہ ہوا کہ انہوں نے چوری کی ہے، تو ان کو 70 درے مارے گئے۔ 70 درے جب مار چکے تو ایک بندہ جاننے والا آ گیا، اس نے کہا یہ تو بزرگ ہیں، حضرت ابراہیم بن شیبان ہیں۔ لوگوں نے پھر معذرت کی اور ان کو ایک گھر میں لے گئے، اور اس نے اتفاق یا اس نے اہتمام تھا کہ انڈا اور پراٹھا ان کو کھانے کے لیے دیا، تو انہوں نے نفس کو کہا کہ 70 درے کھانے کے بعد
اب کھاؤ انڈا اور پراٹھا۔ یعنی اہل اللہ اپنے نفس کی مخالفت کرتے ہیں۔ اس نفس کو جتنی برائی کی عادت ڈالی جائے اتنا ہی اس برائی پر قائم رہتا ہے۔ وَأَمْلَى لَهُمْ، اور شیطان جو ہے وہ طول زندگی کے لمبا ہونے کی امید دلاتا ہے۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لِلَّذِينَ كَرِهُوا مَا نَزَّلَ اللَّهُ سَنُطِيعُكُمْ فِي بَعْضِ الْأَمْرِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِسْرَارَهُمْ۔ یہ اس لیے ہے کہ انہوں نے یہ گمان کیا اور انہوں نے کہا کہ ان لوگوں کو جنہوں نے ناپسند کیا جو اللہ نے اتارا کہ ہم تمہاری ایک بات میں اطاعت کریں گے، اور اللہ ان کے پوشیدہ مشوروں کو جانتا ہے۔ منافقین کی سازشوں کا ذکر ہوا۔ فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ، ان کا کیا حال ہوگا، وہ کیا منظر ہوگا جب فرشتے ان کو وفات دیں گے۔ توفتہم الملائکہ، یہاں موت دینے، وفات دینے کی نسبت ملائکہ کی طرف ہے کہ فرشتے ان کو موت دیں گے، وفات دیں گے۔ فرشتہ چونکہ سبب ہے، فرشتے کے ذریعے وفات دی جاتی ہے، اس لیے اس کی طرف نسبت کی گئی۔ حقیقت میں زندگی عطا کرنا اور موت دینا یہ اللہ کا فعل ہے، لیکن فرشتہ چونکہ اس کا ظاہری سبب بنتا ہے اور فرشتہ روح نکالتا ہے، اس لیے فرشتے کی طرف نسبت کر دی گئی۔ یعنی یہ مجازی نسبت ہے۔ قرآن مجید کی تفہیم کے لیے اور سمجھنے کے لیے جہاں اور علوم ضروری ہیں، ان میں ایک انتہائی ضروری ہے علم ادب، مجاز کا علم ہو، استعارے کا علم ہو، کنایے کا علم ہو، تشبیہ کا علم ہو، کہ کہاں تشبیہ ہوئی ہے، کہاں محاورہ استعمال ہوا ہے، کہاں ضرب المثل استعمال ہوئی ہے۔ اگر ان چیزوں کے بارے میں پوری طرح آگاہی نہ ہو تو متعدد مسائل جنم لیتے ہیں، جس کی کچھ مثالیں میں کبھی کبھی عرض کرتا رہتا ہوں۔ فرشتے ضربیں لگائیں گے ان کے چہروں پر اور پشتوں پر۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ اتَّبَعُوا مَا أَسْخَطَ اللَّهُ، ان کا یہ حال اس لیے کیا جائے گا کہ انہوں نے اس چیز کی پیروی کی جس سے انہوں نے اللہ کو ناراض کیا، اللہ کو ناراض کرنے والے کام کیے اور اللہ کی ناراضگی والے کام کرتے رہے، اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور رضا والے کاموں سے ناپسندیدگی کا اظہار کرتے رہے، بس اللہ تعالیٰ نے ان کے اعمال کو ضائع کر دیا۔ ام حسب الذین فی قلوبہم مرض ان لن یخرج اللہ اضغانہم، کیا وہ لوگ جن کے دلوں میں منافقت ہے وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کے کینہ کو، ان کے دلوں کی خرابی کو ظاہر نہیں کرے گا؟ منافق یہ سوچتے تھے کہ ہمارے دل کی حالت پر کوئی آگاہ نہیں ہو سکتا۔ وہ اہل ایمان کی مجلس میں بیٹھتے تھے، اپنے آپ کو اہل ایمان ظاہر کرتے تھے، لوگ بھی ان کو مسلمان ہی سمجھتے تھے، تو
تو وہ اس خیال میں تھے کہ ہم ہمیشہ اسی طرح اسی حالت میں رہیں گے اور ہمارا یہ راز ظاہر نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ان کا خیال درست نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بات پہ قادر ہے کہ ان کے دل کی حالات کو اپنے محبوب پر ظاہر فرما دے۔ یہی وجہ ہے کہ مفسرین نے یہاں بات کی ہے کہ قرآن مجید میں ایک اور مقام پہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا، کہ منافقین میں سے کوئی بھی جب مر جائے تو آپ اس کی نماز جنازہ نہ پڑھیں۔ تو مفسرین نے یہ بات لکھی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے منافقین کے بارے میں حضور کو علم نہ دیا ہوتا تو اس آیت پر عمل کیسے ہو سکتا تھا؟ فرمایا کہ منافقین میں سے کوئی بھی مر جائے تو آپ اس پر نماز جنازہ نہ پڑھیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ کو علم دیا کہ ان میں سے جو بھی مر جائے اس پر نماز جنازہ نہیں پڑھنی۔ اگر علم نہ دیا ہوتا تو پھر اس کو کہتے ہیں تکلیف ما لا یطاق، اور یہ عقلاء کے نزدیک باطل ہے۔ کسی بھی مخلوق کو ایسے کام کا کہنا جو اس کے بس میں نہ ہو تو اس کو عقل والے درست نہیں سمجھتے۔ مثلا ایک 2 سال کا بچہ ہے اور آپ 20 کلو آٹے کی تھیلی کے بارے میں اسے کہتے ہیں کہ یہ اٹھا کر دوسرے کمرے میں چھوڑ دو۔ جس بندے کے پاس عقل ہو، جو سمجھدار ہو، وہ کبھی ایسی بات نہیں کرے گا۔ جو بچہ چل نہیں سکتا، آپ اسے کہتے ہیں کہ پانی کی بالٹی اٹھا کر 10-15 کلو کی ادھر اوپر لے جاؤ، تو یہ وہ بندہ کہہ سکتا ہے جس کی عقل نہ ہو۔ عقل والا سمجھتا ہے کہ یہ کام بچہ کر ہی نہیں سکتا۔ تکلیف ما لا یطاق، کسی کو ایسی کام کا کہنا جو اس کے بس سے باہر ہو، جو اس کی طاقت سے باہر ہو، یہ باطل ہے۔ تو جب منافقین کے بارے میں علم ہی نہیں تو یہ کیسے کہہ دیا گیا کہ آپ منافقین میں سے کوئی مر جائے تو اس پر نماز جنازہ نہ پڑھیں؟ اس لیے اس آیت کی تفسیر میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک جملہ ارشاد فرمایا۔ یہ جو آیت ہے، منافقین یہ سوچتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے دل کی حالت پر کسی کو آگاہ نہیں کرے گا اور وہ ہمیشہ اسی طرح رہیں گے، چھپے ہوئے رہیں گے۔ اس آیت کی تفسیر میں حضرت انس فرماتے ہیں ما خفی علی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعد هذه الآیت احد من المنافقین۔ اس آیت مبارکہ کے اترنے کے بعد منافقوں میں سے ہر بندے کے بارے میں اللہ نے اپنے محبوب کو اطلاع عطا فرما دی اور کسی کی حالت حضور سے چھپی نہیں رہی اس آیت کو اترنے کے بعد۔ یہ اس لیے میں اس آیت پر زور دے رہا ہوں کہ سورہ توبہ میں ایک آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مَرَضُوا عَلَى النِّفَاقِ، فرمایا کہ اہل مدینہ میں سے آپ کے ارد گرد کچھ ایسے منافق ہیں جو ایسے ڈٹے ہوئے ماہر منافق ہیں، لا تعلمہم، آپ ان کو نہیں جانتے، نحن نعلمہم، ہم ان کو جانتے ہیں۔ اس آیت مبارکہ کو پڑھ کے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ رسول اللہ کو منافقین کے بارے میں علم نہیں تھا، اس لیے کہ اللہ کہتا ہے کہ مدینے کے ارد گرد کچھ ایسے منافق ہیں لا تعلمہم، آپ ان کو نہیں جانتے، نحن نعلمہم، ہم ان کو جانتے ہیں۔ تو یہ آیت جو ہے یہ پہلے کی ہے، اور جب اللہ تعالیٰ نے حضور پاک علیہ السلام کو منافقین میں سے ہر بندے کے بارے میں علم دے دیا تو
تو پھر فرمایا ان میں سے کوئی مر جائے تو اس پر آپ نے نماز جنازہ نہیں پڑھی۔ اس لیے قرآن مجید کی آیات کی تفسیر کرتے ہوئے سارے قرآن مجید پر نظر رکھنی پڑتی ہے کہ کس مقام پر کیا بیان ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو آگاہ فرمایا، یہاں تک کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ کرام میں سے خصوصاً حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک ایک منافق کے بارے میں بتا دیا تھا کہ کون کون منافق ہیں۔ اور حضرت حذیفہ اگر مدینہ طیبہ میں موجود ہوتے تو جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھتے تھے کہ کسی بندے کے مرنے پر نماز جنازہ میں حضرت حذیفہ آتے ہیں یا نہیں آتے۔ اگر حضرت حذیفہ جنازے میں نہ آتے تو حضرت عمر بھی نہیں آتے تھے، وہ فرماتے تھے کہ حذیفہ کو اللہ کے رسول نے بتایا ہوا ہے کہ کون مومن ہے اور کون منافق ہے۔ حذیفہ اگر مدینہ طیبہ میں موجود ہو کر جنازے میں نہیں آ رہے، اس کا مطلب واضح ہے کہ وہ بندہ منافق ہے، اور حضرت حذیفہ ان کے بارے میں جانتے۔ صاحب سر رسول، صاحب راز رسول، یہ بخاری میں حضرت حذیفہ کو کہا جاتا تھا۔ اسی طرح امہات المؤمنین میں سے حضرت سیدہ ام سلمہ سلام اللہ تعالی علیہا کو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے منافقین کے بارے میں آگاہ فرمایا، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ ان سے پوچھا کرتے تھے لوگوں کے بارے میں، چونکہ ان کو یہ علم تھا کہ حضرت ام سلمہ سلام اللہ علیہا کو رسول اللہ نے منافقین کے بارے میں بتایا ہے کہ کون کون سے لوگ منافق ہیں جو اسلام کے دشمن ہیں اور ظاہری کلمہ پڑا ہوا ہے۔ تو جو نبی اپنے غلاموں کو اتنا علم دے دے، ان کے بارے میں یہ کہنا کہ منافقین کے بارے میں علم نہیں تھا، یہ ایک بدبختی اور محرومی ہو سکتی۔ تو حضرت انس فرماتے ہیں کہ یہ آیت جب اتری کہ اللہ تعالیٰ ان منافقین کے دل کی حالات کو کھول دے گا آپ کے سامنے، تو اللہ تعالیٰ نے سرکار سے پھر کوئی بھی منافق پوشیدہ نہیں رکھا، وہ دکھا دیں گے ان لوگوں کے بارے میں، اور آپ ان کو ان کے چہروں سے پہچان لیں گے۔ وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ، اور فرمایا حبیب ہم آپ کو یہ صلاحیت عطا فرمائیں گے، ہم آپ کو وہ نورانیت عطا فرمائیں گے، ہم آپ کو وہ بصیرت عطا فرمائیں گے کہ آپ منافقوں کے انداز گفتگو سے اور ان کے بول چال سے، الفاظ سے سمجھ لیں گے کہ منافق ہیں۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَعْمَالَكُمْ، اور اللہ تمہارے اعمال کو جانتا ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ، اور ہم تمہیں ضرور بالضرور آزمائیں گے۔ ایمان والوں پر وہ وقت آتا ہے کہ ان کی آزمائش ہوتی۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، یہاں تین قسم کی تاکیدات ہیں، ضرور 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 تمہیں یہ آزمائش کریں گے، یہاں تک کہ ہم فرق کریں تم میں سے مجاہدین کون ہیں جو جہاد میں لگے رہتے ہیں، صبر کرنے والے کون ہیں۔ اللہ تعالیٰ جب یہ کہے نا کہ حتیٰ نعلم، ہم معلوم کریں، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم الگ الگ کریں لوگوں کو، ان میں تمییز کریں، چونکہ معلوم تو اللہ کو پہلے سے ہے، اللہ کا علم ازلی ہے۔ یاد رکھیں ہمارا جو علم ہے یہ حادث ہوتا ہے، جو چیز پہلے نہ ہو اور پھر ہو جائے اس کو حادث کہتے ہیں۔ ہمیں ایک چیز کا علم نہیں ہوتا تو پھر اس چیز کا علم ہو جاتا ہے، ہمارا علم حادث ہے۔ یہاں تک کہ پیغمبروں کا علم بھی حادث ہے، جب وہ کسی چیز کی طرف توجہ کرتے ہیں تو توجہ کے بعد اللہ تعالیٰ ان کے پردے ہٹاتا ہے اور علم عطا فرماتا ہے۔ جس چیز سے پہلے جس چیز کے بعد کچھ ہو وہ حادث ہوتی ہے، اور جس سے پہلے اور بعد کچھ نہ ہو جو ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہے اس کو قدیم کہتے ہیں، اور اللہ کی ذات مبارکہ قدیم ہے۔ باقی پیغمبر کا علم بھی حادث ہے کہ وہ جب توجہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو چیز کا علم دے دیتا ہے۔
اللہ تعالیٰ کی ذات بھی قدیم ہے، اور اس کی جو امہات و صفات، اللہ کا علم ایک صفت ہے اور قدیم ہے۔ اللہ ازل سے ہر شے کو جانتا ہے۔ پھر وہ کہتا ہے کہ ہم یہ معلوم کریں کہ تم میں مجاہدین کون ہیں۔ تو اس معلوم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں پر واضح کریں اور فرق لوگوں کو بتائیں، الگ الگ کریں لوگوں کو، یعنی ہم یہ دیکھ لیں کہ کون مجاہدین ہیں تم میں سے اور کون صبر کرنے والے ہیں۔ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ، اور تمہارے حالات کو ہم پرکھ لیں۔ تو اللہ تعالیٰ جب یہ کہے کہ نعلم، ہم جان لیں، میں جان لوں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں پرکھ لوں، فرق کر دوں تمہارا۔ ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وصدوا عن سبیل اللہ، اور وہ دوسرے لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، وَشَاقُّوا الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَىٰ، اور اپنے لیے ہدایت کو واضح ہو جانے کے بعد پھر اللہ کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں، اور اس مخالفت میں وہ ڈٹے رہتے ہیں۔ لَن يَضُرُّ اللَّهَ شَيْئًا، وہ اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ ان کی مخالفت سے، ان کی عداوت سے، ان کے دشمنی سے اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وَسَيُحْبِطُ أَعْمَالَهُمْ، اللہ ان کے اعمال کو ضائع فرما دے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی اطاعت بھی مستقل اطاعت ہے، اور رسول کی اطاعت بھی مستقل اطاعت ہے۔ اس لیے دونوں کا یہاں عطف نہیں ہوا کہ واطیعوا اللہ والرسول، اللہ رسول کی اطاعت کرو۔ اللہ کی اطاعت کے لیے الگ اطاعت کا لفظ آیا ہے، رسول کے لیے الگ لفظ آیا ہے۔ اطاعت یہ طاعتن سے باب فعال ہے، بخوشی کسی کی بات کو مان لینا دل سے، اس کو طاعت کہا جاتا ہے۔ اب ایک باپ اپنے بیٹے کو کسی کام کا کہتا ہے، وہ دل میں تنگی محسوس کر کے تنگ ہو کے وہ کام کرے، اس کو اطاعت نہیں کہتے۔ طاعت کے اندر قلبی خوشی پائی جاتی ہے۔ جس طرح کسی کا محبوب اس کو کسی کام کا کہے تو خوش ہو کے کرتا ہے، بوجھ نہیں محسوس کرتا۔ اسی طرح کوئی فرما بردار شاگرد ہو تو استاد اس کو کسی کام کا کہتے ہیں تو وہ بوجھ محسوس نہیں کرتا کہ استاد صاحب نے مجھے، وہ خوش ہوتا ہے اس بات پر کہ استاد نے اتنے بچوں میں سے مجھے کسی کام کا کہا ہے۔ تو حضور علیہ السلام کے صحابہ اکرام کی اطاعت کا یہ حال تھا کہ حدیث میں آتا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کسی کام کا حکم ارشاد فرماتے کہ کوئی چیز یہ کرو، پانی لے آؤ، فلاں کام کرو، تو صحابہ اکرام میں سے ہر ایک کی یہ تمنا ہوتی تھی کہ سب سے پہلے میں سرکار کے حکم پہ عمل کروں۔ یہ اطاعت ہوتی ہے۔ فرمایا کہ اطاعت کرو اللہ کی اور رسول کی، لیکن جو اولو الامر کی اطاعت ہے اس کے لیے الگ اطاعت کا لفظ نہیں، اطیعوا اللہ واولو الامر منکم، اس کے لیے اس کو اللہ اور رسول کی اطاعت کے تحت رکھا گیا کہ اگر تمہارا حکمران اللہ اور رسول کی اطاعت کے مطابق، فرمان کے مطابق حکم دیتا ہے تو اس کی بات تمہارے لیے ماننا ضروری ہے۔ لیکن اگر وہ اللہ اور رسول کی نافرمانی کا کہتا ہے تو لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، جب مخلوق کی بات پر عمل کرنے میں خالق کی نافرمانی ہو رہی ہو تو اس وقت مخلوق کی بات پر عمل کرنا ناجائز ہے۔ وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ، اور اپنے اعمال کو ضائع نہ کرو۔ یہاں ایک مسئلہ فقہاء نے لکھا ہے، انشاءاللہ اگلی آیات کی تفسیر کے ساتھ اس کو بیان کیا جائے گا کہ جب کسی عبادت کو شروع کر دیا جائے تو کن کن وجوہات کی بنا پر اس عبادت کو قطع کیا جا سکتا ہے۔ آپ نے کوئی عبادت شروع کی تو کون سے اسباب ہیں جس کی وجہ سے
آپ درمیان سے اس عبادت کو چھوڑ سکتے ہیں۔ جس طرح آپ نے شروع کر دی تو اب آپ نے مکمل تب ہوگی جب آپ سلام پھیریں گے۔ تو کون کون سے اسباب ہیں جس کی وجہ سے اس عبادت کو چھوڑ کر کسی دوسرے کام کی طرف آپ جا سکتے ہیں؟ یہ تفصیلی مسائل ہیں، انشاءاللہ آئندہ درس میں بیان کی جائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن مجید کا فہم نصیب فرمائے۔ میرا تو ارادہ تھا کہ آج اس کو مکمل کر لیں، لیکن ابھی تقریباً 11 آیات کا درس باقی ہے، انشاءاللہ آئندہ جمعرات کو یہ مکمل کر